اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50 کا مطالعہ کریں گے۔ ذکر چلا آ رہا ہے بنی اسرائیل کا۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی تاریخ بیان ہوئی ہے اور ان کا عروج و زوال بیان ہوا ہے، جس کا نقطہ ماسکہ یہ ہے کہ کس طرح انہیں فرعون جیسے بادشاہ کی غلامی سے نجات دلائی گئی اور کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے نتیجے میں اور بنی اسرائیل کے مختلف انبیاء کی لیڈرشپ میں کس طرح انہوں نے اقوام عالم میں فضیلت حاصل کی، اور پھر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو پس پش ڈال دیا، اس سے روح گردانی کی، تو کس طرح وہ دوبارہ ذلت اور مسکنت کا شکار ہو گئے۔ آج کی آیت میں بھی ان کی تاریخ کا ایک واقعہ ذکر ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یاد کرو جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے یا تمہاری خاطر سمندر کو، پھر نجات دی ہم نے تمہیں اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، اور جبکہ تم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وائس میں جو از ہے یہ ٹائم ایڈورب ہے، ظرف زمان، اس کا معنی ہے جب، اور اس سے پہلے اذکرو یا یعنی یاد کرو، اس کو انڈرسٹوڈ مانا گیا ہے۔ فرقنا پھاڑا ہم نے یا دو حصوں میں تقسیم کیا ہم نے، یہ فعل ماضی ہے جمع متکلم، اس کا مادہ ہے فا، را اور قاف، اور فرقا کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہے کنگھی سے بالوں کی مانگ نکالنا۔ جب کنگھی سے بالوں کی مانگ نکالی جاتی ہے تو وہ مانگ بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ تو کنگھی سے بالوں کی مانگ نکالنے کو عربی میں کہتے ہیں فرق الشعر بالمشط، اس نے کنگھی سے اپنے بالوں میں مانگ نکالی۔ اور فرق الشیء کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کو پھاڑنا، تقسیم کرنا، جدا کرنا، الگ الگ کرنا یا دو حصوں میں تقسیم کرنا، جیسے کنگھی مانگ سے بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ فرق بین الشیئین کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کو الگ الگ کرنا، فرق کرنا، ان میں امتیاز کرنا، خواہ یہ علیحدگی نظر سے محسوس ہو رہی ہو یعنی ٹینجیبل ہو، یا اس کا تعلق بصیرت سے ہو یعنی صرف دماغ سے سمجھا جا سکے اس فرق کو۔ فرقہ بین الخصوم کا مطلب ہوتا ہے مخالفین کے درمیان فیصلہ کرنا، تو یہاں فرق کا مطلب فیصلہ کرنا بھی ہے۔ فرق الکتاب کا مطلب ہوتا ہے کتاب کو واضح کرنا یا کھول کھول کر بیان کرنا، الگ الگ کر کے اینالائز کر کے چیزوں کو بیان کرنا۔ فرق لہو عن الامر کا مطلب ہے کسی کو کسی بات کی وضاحت کرنا یا انکشاف کرنا، اور فرق لی ھذا الامر کا مطلب ہے کہ میرے لیے اس نے یہ معاملہ واضح کر دیا، تو معاملے کے واضح ہونے کو بھی کے لیے بھی فرق کا لفظ آتا ہے۔ تو یہاں ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب پھاڑا ہم نے یا دو حصوں میں تقسیم کیا ہم نے، بِكُم تمہارے لیے یا تمہاری خاطر۔ جو بِكُم میں جو با ہے حرف جر، اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے یہ کہ باب سببیہ ہے یعنی جس کا معنی ہے بیکاز آف، یا کچھ کا خیال ہے کہ یہ جو با ہے اس کا معنی وہی ہے جو حرف جر لام یا لام یہ لی کا آتا ہے، یعنی لیے یا تمہاری خاطر۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ با جو ہے یہ مصاحبت یا معیت کے لیے ہے، معیت کے لیے یا مصاحبت کے لیے، جس کا معنی تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہاں بیکم کا معنی تمہارے لیے، تمہاری خاطر، تمہاری وجہ سے یا تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے، یعنی فار یو اور بیکاز آف یو۔ البحر یہ اس میں منصوب ہے
اس کا معنی سمندر یا بہت بڑا دریا بھی ہے۔ البحر دراصل کہتے ہیں اس مقام یا زمین کو جو نشیب میں واقع ہو جہاں کثرت سے پانی جمع ہو، یعنی سمندر یا بہت بڑا دریا۔ سمندر کو بحر کبیر بھی کہتے ہیں، اور خالی بحر جو ہے وہ ایک بڑا دریا بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ سمندر کی طرح وسیع و عریض کوئی بھی چیز ہو اس کو بھی بعض اوقات بحر کہہ دیا جاتا ہے، چاہے کوئی بڑا دریا ہو یا میدان ہو یا صحرا ہو، یا علم و ہنر بھی اگر وسیع و عریض ہو تو اس کو بھی بحر کہہ دیتے ہیں۔ وہ زمین جو زرخیز ہو اور اس میں بڑے پیمانے پر کھیتی باڑی کی جائے اس کو بھی عربی میں بحر کہتے ہیں۔ جس کی کسی صنعت میں وسعت حاصل ہو جائے، یعنی ڈیپتھ کی، جس کو کسی نالج میں کسی فیلڈ میں اگر کسی کو ڈیپتھ حاصل ہو جائے تو اس کو بھی بحر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی تیز رفتار گھوڑا ہو یا بہت زیادہ دوڑنے والا گھوڑا ہو اس کو بھی عربی میں بحر کہا جاتا ہے۔ ایک گھوڑے کے بارے میں کہا گیا کہ وجدتہ بحرن، میں نے اسے بحر پایا یا بحر بے کراں۔ تو وسعت علمی میں بھی کسی کو بحر کہہ دیا جاتا ہے، جیسے تبحر فی العلم کا مطلب ہے علم میں وسعت اور گہرائی حاصل کرنا۔ اور کبھی سمندر کی جو ملوحت اور نمکینی ہے اس کے اعتبار سے کھاری اور کڑوے پانی کو بھی بحرانی کہہ دیتے ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو اس وقت کو جو پھاڑا ہم نے تمہارے لیے یا تمہاری خاطر سمندر کو یا بہت بڑے دریا کو۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، فا یہ سببیہ بھی ہو سکتا ہے یا ترتیب یا تراخی کے لیے ہے، جس کا معنی پھر۔ انجینا نجات دی ہم نے، نجا کا مطلب نجات حاصل کرنا یا تنگی سے خوشحالی کی طرف نکلنا یا اذیت سے چھٹکارا پانا۔ نجا باب تفعیل سے کسی کو بتدریج اذیت یا کسی بری چیز سے چھٹکارا دلانا، اور انجا باب افعال سے اس کا معنی بھی ہے اذیت سے چھٹکارا دلانا یا نجات یا خلاصی دلانا یا تنگی سے خوشحالی کی طرف لانا۔ لیکن نجا اور انجا دونوں میں فرق یہ ہے کہ نجا جو باب تفعیل ہے اس میں تدریج کا پہلو اضافی ہوتا ہے، تو یہاں عمومی طور پر ذکر ہے فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر نجات دی ہم نے تمہیں۔ وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا ہم نے۔ اغرقنا فعل ماضی جمع متکلم باب افعال سے، اور اغرقا یغرق، اغراق کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ڈبو دینا، لٹرلی ڈبو دینا، یا کسی کو مصیبت میں گرفتار کر دینا، اس کو بھی غرق کر دینا کہتے ہیں۔ تیر کمان میں جو کمان ہوتی ہے اس کو پوری طاقت سے آخری حد تک کھینچنے کو بھی اغراق کہتے ہیں۔ یہ قاموس الوحید یا لینز لیکسیکون میں یہ معنی ملتا ہے۔ تو اسی آخری حد تک کھینچنے کے اعتبار سے کسی چیز کو آخری حد تک یا طے تک پہنچانا، اس کے لیے بھی لفظ اغراق آتا ہے۔ اسی طرح اعمال صالحہ وغیرہ کو ضائع کرنے کے معنی میں بھی، یا جو کام ڈوب جاتے ہیں جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، ان کو بھی محاورتاً یہ جو ہے اس کے لیے بھی اغراق کا لفظ آتا ہے۔ قرآن مجید میں جیسے ایک جگہ آیت ہے وہ اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، ہم نے ڈبو دیا ان کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، یا ہم نے مصیبت میں گرفتار کر دیا ان کو۔ اغرق اعمالہ الصالحہ کا مطلب اس نے گناہوں کے ارتکاب سے نیک اعمال کو ضائع کر دیا، ڈبو دیا۔ غرقن کبھی اغراقن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے والنازعات غرقن۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو۔ تو یہ آل فرعون کے جو الفاظ ہیں یہ پہلے بھی آ چکے ہیں۔ آل سے مراد صرف اولاد نہیں ہوتی اور صرف اہل و عیال ہی نہیں ہوتے، بلکہ بعض اوقات اس میں آل کے لفظ میں خاندان، کنبہ، افراد خانہ، رشتہ دار، قرابت دار، دوست، رفقا، احباب وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی آل کا لفظ قوم اور قبیلے کے لوگوں کے لیے بھی آتا ہے، اور کبھی آل کا لفظ پیروکار اور مددگار لوگوں کے لیے آتا ہے، یا فالوورز کے لیے بھی آتا ہے، یا اس کا عام ترجمہ آل کا لوگ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ، یا پیپل بھی کر سکتے ہیں۔ تو آل کی جو اضافت ہے یہ کسی قابل تعظیم یا بڑی شخصیت یا شرفاہی کی طرف آتی ہے،
تو بڑے لوگوں کی ہی آل یا اولاد یا پیروکاروں کے لیے آل کا لفظ کیا جاتا ہے، لیکن اہل کا لفظ جو ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لفظ صرف بڑے لوگوں کے لیے استعمال ہو جائے، یہ عام لوگوں کے لیے بھی اہل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی لازم نہیں کہ اولاد بھی اہل یا آل میں شامل ہو، جیسے سورۃ ہود کی آیت نمبر 46 میں آیا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، ارشاد ہوا ہے نوح بے شک وہ تیرے گھر والوں میں شامل نہیں، وہ تمہارے اہل میں شامل نہیں، یعنی تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں شامل نہیں کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہ تھے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ لوگ تمام مسلمانوں کو آل نبی میں داخل سمجھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا یہ صحیح بھی ہے اور غلط بھی۔ سائل نے عرض کی یہ کیسے؟ فرمانے لگے غلط تو اس لیے کہ تمام امت آل نبی میں داخل نہیں، اور صحیح اس لیے کہ وہ شریعت کے کما حقہ پابند ہو جائیں تو انہیں آل نبی کہا جا سکتا ہے۔ یعنی امام جعفر رضی اللہ عنہ نے یہاں پہ آل کو فالورز کے معنی میں بھی ایک ذکر کیا ہے کہ اگر وہ شریعت کے پابند یا فالور ہو جائیں یا نبی وسلم کے فالور ہو جائیں تو وہ بھی آل نبی کہلا سکتے ہیں، تو آل کا مطلب فالورز بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں آل کا لفظ آل فرعون، آل موسیٰ، آل ہارون، آل ابراہیم، آل عمران، آل یعقوب، آل لوط اور آل داؤد علیہ السلام کے لیے آیا ہے۔ اور فرعون جو ہے یہ کسی متعین بادشاہ کا ذاتی نام نہیں بلکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے فارس کے بادشاہ کو کسرا اور روم کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو۔ وانتم میں جو واو ہے یہ واو حالیہ ہے، انتم کا مطلب تم، یعنی اس حال میں کہ تم تنظرون دیکھ رہے تھے، کہ تم یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ تمہارے دیکھتے ہوئے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ جو واو حالیہ ہے سرکمسٹینشل واو، تو یہ اس معنی میں یہاں پہ استعمال ہو رہی ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دیکھتے ہوئے ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ جو نظر کا لفظ ہے یہ بڑا دلچسپ ہے۔ عربی زبان میں نظر اور بصارت دونوں الفاظ دیکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بلکہ ایک تیسرا لفظ رؤیت بھی ہے۔ تینوں میں کے معنی میں فرق ہے۔ یہاں ہم نظر اور بصر کے جو معنی میں فرق ہے اس کا کچھ جائزہ لیتے ہیں۔ تو نظرہ الیہ، جب نظرہ کے بعد پریپوزیشن یا حرف جر الی آتا ہے تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز پر نگاہ ڈالنا، یعنی نظر ڈالنا چاہے دکھائی دے یا نہ دے۔ چنانچہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 198 میں بتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ینظرون الیک، وہ بت تمہاری طرف نگاہ کیے ہوئے ہیں، وہم لا یبصرون، حالانکہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ اگر کسی اسٹیچو یا بت کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی آنکھیں یوں لگتا ہے کہ وہ ہماری طرف دیکھ رہی ہیں، ہماری طرف لگی ہوئی ہیں، اس کی نگاہیں ہماری طرف ہیں، لیکن بتوں کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو بتوں کی جو آنکھیں ہیں ان کو کا ہماری طرف ہونا اس کے لفظ نظر آیا یہاں پہ، اور ان کو کچھ دکھائی نہ دینا اس کے لیے پھر دکھائی دینے کے معنوں میں یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بصارت کا لفظ ہوتا ہے، وہم لا یبصرون۔ اسی طرح نظر کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز پر نگاہ ڈالنا چاہے توجہ ہو یا نہ ہو، جیسے سورۃ یونس کی آیت نمبر 43 میں آیا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو ظاہراً آپ کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی جن کی نظریں آپ کی طرف ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، کہ آپ اندھوں کو راہ دکھا دیں گے خواہ وہ کچھ بصارت بھی نہ رکھتے ہوں۔ تو نظریں جو ہیں وہ ان کی آپ کی طرف ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے ان کو کہ یہ اندھے ہیں، اور اندھوں کو آپ راستہ نہیں دکھا سکتے کیونکہ وہ بصارت نہیں رکھتے۔ تو یہاں ایسے لوگوں کو جو بظاہر نظر رکھتے ہیں لیکن توجہ سے چیزوں کو دیکھتے نہیں، ان کو اندھا کہا گیا ہے۔ تو یہاں جو نظر کا معنی ہے وہ یہ ہے کسی چیز پر نگاہ ڈالنا چاہے توجہ ہو یا نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے سی ٹو سی
اور ایک ہوتا ہے ٹو لک. تو نظر کا معنی ٹو سی کے معنی میں یہاں پہ آ رہا ہے زیادہ. تو لک ہوتا ہے توجہ. جہاں نظر ہو وہاں توجہ بھی ہو. بعض اوقات کسی چیز پہ نظر ہوتی ہے، آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن توجہ نہیں ہوتی. تیسرا معنی جو ہے وہ نظر کا وہ یہ ہے کسی چیز کی ظاہری حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس کی طرف دیکھنا. جیسے سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 18 میں آیا ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح بنایا گیا ہے. ان آیات میں جو فعل آیا ہے ینظرون یا ینظرو، اس کے بعد حرف جر آیا ہے الا. اسی طرح ایک معنی ہے نظر کا کسی پر لطف و عنایت یا شفقت کی نظر کرنا یا نگاہ التفات کرنا یا نظر کرم کرنا. اس کی مثال ہے آل عمران کی آیت نمبر 77، جس میں کہا گیا ہے کہ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ لطف و عنایت فرمائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ویسے تو سب لوگ ہیں، کوئی شے اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف قیامت کے دن اللہ نظر کرم نہیں کرے گا. تو یہاں ویسے تو اللہ ان کو ہر کوئی دیکھ رہا ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں سے اور علم سے کوئی چیز دور نہیں ہو سکتی، لیکن نظر کرم جو ہے وہ قیامت کے دن کچھ لوگوں پر نہیں ہوگی. اس طرح سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13 میں آیا ہے کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ہم پر بھی نظر التفات کر دو، ہم پر بھی نظر کرم کر دو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں گے. تو یہاں بھی جو نظر کرنا ہے یہ نظر التفات ہے، نظر کرم ہے، یا نظر عنایت ہے، کو شفقت ہے کہ جس کے نتیجے میں کسی پر احسان کیا جائے. نظر کا ایک معنی انتظار کرنا بھی ہوتا ہے، یا متوقع یا منتظر رہنا بھی ہوتا ہے. جیسے سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 66 میں آیا ہے کہ حل ینظرون الا الساعۃ ان تأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، یہ لوگ کیا انتظار کر رہے ہیں بس یہی کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو. نظر کا ایک معنی کسی چیز کو دیکھ کر اس پر غور و فکر کرنا بھی ہوتا ہے تاکہ اس کے مضمر حقائق اور حکمتیں جان لی جائیں. اور جب ان معنی میں نظر کا لفظ استعمال ہو تو اس کے بعد حرف جر عموماً فی آتا ہے، جیسے نظرہ فی ہے. اس کی مثال سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 185 ہے اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں اور علاوہ ان کے جو کوئی چیز بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس میں نگاہ نہیں ڈالی کہ اس میں کیا حقائق مضمر ہیں. کبھی کبھی نظر کا معنی دیکھ کر حیرت زدہ ہونا بھی ہے، یا حیرت زدہ ہو کر دیکھنا بھی ہے، یا کسی معاملے متحیر ہو جانا، ششدر رہ جانا، ہکا بکا رہ جانا یا دنگ رہ جانا. اور یہ معنی راغب نے اپنی مفردات میں بھی لکھے ہیں. اس کی مثال سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم ششدر رہ گئے یا ہکا بکا رہ گئے. نظر کا معنی کبھی کبھی عبرت حاصل کرنے کے لیے دیکھنے کے طور پر بھی آتا ہے یا مشاہدہ کرنے کے طور بھی آتا ہے. چنانچہ یہ جو آیت ہے اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، یہاں عبرت کی نظر سے دیکھنا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے آل فرعون کو غرق کر دیا تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو، یا تمہارے مشاہدے میں یہ بات ہے، تم اس کے گواہ ہو کہ تمہارے سامنے ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا. جب نظرہ کے بعد حرف جر لام آتا ہے جیسے نظرہ لی فلان، تو اس کا معنی کسی پر ترس کھا کر مدد کرنا بھی ہوتا ہے.
اور ناظرہ کے بعد اگر حرف جر بین آئے جیسے ناظرہ بین الناس تو اس کا معنی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے جو آیت پڑھی وہ یہ ہے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یاد کرو جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے یا تمہاری خاطر سمندر کو یا بہت بڑے دریا کو، پھر نجات دی ہم نے تمہیں اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو جبکہ تم سب یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ یہاں تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان سے منسوب کیا ہے، ایک کا فرقنا، پھر انجینا، پھر اغرقنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بنی اسرائیل کی عروج و زوال کی جو تاریخ ہے اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔